ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی مقبول ہوئی، اور وہ کوئی حافظ قرآن یا شیخ الحدیث یا بہت بڑے عالم دین نہیں، ان کا نام ہے جناب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان ہو گیا اور اپنی جوانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کر دی۔ عزیزان محترم، ہندوستان میں آریہ سماج تنظیم تھی جس کا وتیرہ اور کوشش اور ہمیشہ سے جستجو تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا کرتے تھے۔ اس آریہ سماج تنظیم نے ایک کتاب لکھی اور وہ شائع کی ایک راجپال ہندو نے۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقدس اور پاکیزہ ذات کے بارے میں بہت گستاخیاں لکھی گئیں، اور اس کتاب کا میں نام صرف آپ کو بتا دوں، نقل کفر نباشد، کہ کفر کی نقل کرنا کفر کرنا نہیں ہوتا۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ اس کتاب کا نام معاذ اللہ انہوں نے رنگیلا رسول لکھا۔ اس کتاب کا نام ہی گستاخی سے شروع ہوتا تھا، جب اس کا ٹائٹل یہ ہوگا تو اندر کیا گند بھرا ہوگا۔ عزیزان محترم، جب مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس ٹائم مسلمانوں نے کافی احتجاج کیا، حتیٰ کہ 2 ایسے مجاہد تھے جنہوں نے راجپال پر حملہ بھی کیا، لیکن وہ ان سے بچ گیا۔ پھر حکومت نے گارڈ مقرر کر دیے، سیکورٹی دے دی۔ اس ٹائم میں پھر ایک شخص تھا صحافی، اس نے راجپال کے خلاف ایک مضمون لکھا۔ جب اس نے اس کے خلاف مضمون لکھا تو اس صحافی کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، جس نے گستاخی کی ہے، اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اسے گارڈ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور جس نے اس کے خلاف لکھا ہے یعنی رسول اللہ کے حق میں لکھا ہے، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی تو آج کچھ ہو رہا ہے، آج کل یہی تو ہو رہا ہے کہ گستاخوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور عاشقان رسول پر شیلنگ کی جاتی ہے اور گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے جو کراچی میں ہوا، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ اس تاریخ کو دہرانا چاہتے ہو، یہ کام تو ہندوؤں نے کیا، تم کس زمرے میں آتے ہو؟ یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، جب ایسے ہی کام کرنے ہیں تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور علل اعلان کہو کہ ہم جو ہے نا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر تم انہی کی باتوں کو دہراتے ہو جو ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ نے کی۔ تو عزیزان محترم، یہ سازشیں اس وقت سے چلی آ رہی ہیں کہ ایک گستاخ جس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی ہو، اس کے لیے گارڈ مقرر کر دیے جائیں، اور جو اس کے خلاف لکھ دے اور رسول اللہ کے حق میں لکھ دے، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، 1923 کے آخر میں یہ کتاب لکھی گئی، اور پھر مسلمانوں نے کافی کوشش کی کہ اس کا کوئی سدباب کیا جائے، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں۔ تو پھر اتنے میں ایک شخص کی ڈیوٹی لگتی ہے جسے غازی علم الدین شہید کہتے ہیں۔ حضرت غازی علم الدین شہید 21 سال کا نوجوان، 21 سالہ نوجوان، آپ کی منگنی ہوتی ہے 6 اپریل کو، اور پھر 29 کو آپ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ راجپال کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی میری شادی ہونے والی ہے، ابھی میں نے شادی کرنی ہے، بچے جننے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں نا، یہی چیزیں ہیں جو آج ہماری محبت رسول میں آڑے آ رہی ہیں۔ کہیں بچے آڑے آ جاتے ہیں، کہیں رشتہ داری، کہیں عزیز و اقارب، کہیں
قومیت کہیں پہ لسانیت، جب تک ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر حضور سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک سچے عاشق رسول نہیں کہلا سکتے۔ نام کے تو آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، اگر پوری دھرتی پر لاکھوں کروڑوں اگر عاشقان رسول بقول ہمارے ہوتے تو کیا نبی پاک کی اتنی گستاخیاں ہوتی؟ لاکھوں کروڑوں اگر عاشقان رسول اس دھرتی پر بستے ہوتے، بار بار حضور کی عزت پہ اس طرح حملے کیے جاتے جس طرح آج کیے جا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی کے بارے میں گستاخی کی جائے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یا تو وہ بدلہ لے یا پھر مر جائے۔ وہ آج یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بھی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دکھاوے والے عشق کو بس قبول فرمائے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو پتہ لگا نا، آپ نے پھر ایک چھری خریدی اور اسی دن فجر کی نماز جا کے داتا دربار پہ ادا کرتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اے داتا علی حجویری، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ سے سفارش کر، کیونکہ لوگوں کے پیچھے بڑی بڑی لاویاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، میرے پیچھے کوئی لابی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، اکیلا تنہا اس گستاخ کو ٹھکانے نکلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ ہمت عطا فرمائے کہ اس گستاخ کو ٹھکانے لگا سکوں۔ بس آپ نے فجر کے بعد یہ دعا پڑھی اور پاس ہی داتا صاحب کے مزار کے ایک ملنگ بیٹھا ہے، ایک درویش بیٹھا ہے، وہ فوراً اٹھا اور داتا صاحب کے مزار سے ایک ہار لیا پھولوں کا اور غازی صاحب کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ غازی تو اکیلا نہیں، تیری پشت پہ علی حجویری کا ہاتھ ہے، تیری پشت پہ سید علی حجویری کا ہاتھ ہے، تو جا کے اس کا کام تمام کر دے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور راجپال ایک دکان کی، کیونکہ بک اسٹال اس کا ہوتا تھا، کام کرتا تھا، وہ اپنی دکان کے اندر بیٹھا تھا، باہر محافظ گارڈ کھڑے ہیں، آپ نے بھیس بدلا اور جوگی کے بھیس میں گئے، جوگی کے بھیس میں گئے، کیونکہ سخت حفاظت تھی، روک رہے تھے مسلمانوں کے لباس سے، وہ دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، تو غازی صاحب نے جوگیوں والا لباس پہنا۔ یارو عشق کیا کیا کراتا ہے، ہاں ہمارے آڑے تو پتہ نہیں کیا کیا رشتے آ جاتے ہیں، لیکن عشق جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہو جائے نا، پھر جوگی بھی بننا پڑتا ہے، پھر بھیس بھی بدلنا پڑتا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، راجپال کتابیں سیٹ کر رہا تھا تو میں نے للکار کے کہا اے میرے پیارے نبی کے گستاخ، کیا تجھے معلوم نہ تھا اس دھرتی پہ ابھی بھی حضور کے غلام زندہ ہیں؟ تجھے پتہ نہیں تھا کہ اس دھرتی پہ ابھی بھی حضور کے غلام زندہ ہیں؟ بس خنجر نکالا، وار پر وار کیے، یہاں جب یہ چلانے لگا، چیخنے لگا، باہر جو گارڈ کھڑے تھے، محافظ کھڑے تھے، فوراً اندر دوڑے، اتنے میں غازی صاحب کام تمام کر چکے تھے۔ بے شمار بے شمار عزیزان محترم، غازی صاحب کام تمام کر چکے تھے، آپ نے وہ چھرا لیا، باہر ٹوٹی تھی، اس پہ وہ گندا خون دھویا، اپنے ہاتھوں کو صاف کیا۔ محافظوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے گستاخ کو ٹھکانے لگا دیا ہے، یہ میرے نبی کا گستاخ تھا، اب مجھے پھانسی چڑھانا ہے، مارنا ہے، میں حاضر ہوں، میں بھاگنے والا نہیں۔ آپ نے خود ہی گرفتاری پیش کی۔ عزیزان محترم، حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، گھر میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ گستاخ ٹھکانے لگ چکا ہے اور غازی علم الدین نے اسے ٹھکانے لگایا ہے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور رو کر کہا کہ اسی تے گلا ہی کر دے رہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ عزیزان محترم، پھر
پھر جو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ پر انوار کی بارش ہوتی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، عزیزان محترم لاہور جیل میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ حضرت غازی سے فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کون ملنے آ رہا ہے، کبھی کون ملنے آ رہا ہے۔ وہاں گولڑا شریف میں کتھے مہر علی، کتھے تیری سرا مشتاق اکھیاں، کتھے جالڑیاں، اللہ اکبر سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سرا مشتاق اکھیاں، کتھے جالڑیاں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سے تیار ہوئے اچانک لاہور کے لیے۔ مریدین نے کہا کہ حضور والا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، یہ اچانک تیاری؟ کہا ہاں، اس عاشق رسول کو دیکھنے جا رہا ہوں جس نے غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے، اسے دیکھنے جا رہا ہوں جس نے غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، آج لبرلزم کیا کہتے ہیں؟ یہ قتل ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، فلاں قاتل تھا، غازی صاحب قاتل تھے۔ یہ تو 14 سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، جو گستاخ رسول کو مارے وہ قاتل نہیں بلکہ غازی کہلاتا ہے، وہ غازی کہلاتا ہے۔ تمہارے قوانین کو جو چھیڑے وہ غدار ہے، تمہارے قوانین کو جو چھیڑے وہ غدار ہے۔ تمہاری عدالت کے اندر آ کر جو بٹن کھولے وہ غدار کہلاتا ہے۔ تمہارے جج کے سامنے جو کوئی اونچی آواز سے بات کرے وہ غدار کہلاتا ہے۔ تمہارے جج کا قانون اور ہوگا، ایک جج، ایک امیر، ایک سید الامام کی ہستی ہے، جو اس کے بارے میں بولے گا ہم اس کا گلا گھونٹ کر ہی رہیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اسلام نے سکھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور سیال شریف سے پیر ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یارو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لاکھوں مرید تھے اس ٹائم، جن کے آستانوں پر گھنٹوں گھنٹوں رش لگا رہتا تھا کہ کوئی ایک جھلک دیدار کی حاصل ہو جائے۔ ہاں، کوئی ایک جھلک دیدار کی۔ یہ کوئی عام مسجد کے مولوی نہیں تھے، عام کوئی خطیب یا امام نہیں تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے دیدار کے لیے، ایک جھلک کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے، اور گھنٹوں گھنٹوں دن گزر جاتے تھے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ ہستیاں خود کہہ رہی ہیں کہ چلو لاہور جیل جا کر غازی علم الدین سے ملنا ہے، غازی علم الدین سے ملنا ہے۔ صرف یہی نہیں عزیزان محترم، کبھی پیر مہر علی شاہ سے مل رہے ہیں، کبھی پیر سیال ملنے آ رہے ہیں، کبھی کون سی بڑے بڑے اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں۔ غازی صاحب ذرا ایک بات تو بتا، کیا تو قرآن کا قاری تھا؟ کیا تم حافظ قرآن تھے؟ کیا عالم دین تھے؟ کیا شیخ الحدیث تھے؟ کیا مفسر قرآن تھے؟ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے قطب تھے، اولیاء تھے؟ کہا نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور کے نام پر قربان ہو کر تو دیکھو یارو۔ ہم تو آج تک اپنے سرداروں، میروں، وڈیروں اور معتبروں کے نعروں سے نہیں نکل سکے، ان کی محبت سے نہیں نکل سکے۔ یہ جھوٹی محبت یہی دفن ہو جائے گی۔ ایک محبت نے کام آنا ہے، وہ ہے محبت رسول، وہ ہے عشق رسول۔ خدا کی قسم یہ قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو عزیزان محترم، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پھر علامہ اقبال بھی ملنے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اپیل دائر کر دی کہ اسے رہا کیا جائے، یہ عاشق رسول ہے، وہ اپیل خارج ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ اپیل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ جاتے ہیں۔ یارو مجھے بتاؤ، کیا قائد اعظم محمد علی جناح بھی غدار تھے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی غدار تھے؟ تم وفادار بن گئے، تم نے وفاداری کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ آج عاشقان رسول پر جس طرح تم گولیاں برساتے ہو، تمہارے باپ کا یہ قانون ہے، جس طرح تم کرتے رہو۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم سر جھکا کر جو ظلم ہوتا رہا دیکھتے رہے کہ فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں پہ گولیاں برس رہی ہیں، فلاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے۔ میرے رب نے کہا دیکھ، انتظار کر، ایک بار تیری باری بھی آئے گی۔ ہاں، ایک بار تیری باری بھی ضرور آئے گی، ایک دن تیرا بھی باری آئے گی۔ پھر نہ کہنا کہ مولا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔
مولا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، آج ظلم کے خلاف اٹھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہ ظلم کے خلاف بہت جلدی اٹھو ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، غازی علم الدین کا جو کیس لڑا کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں ہستیاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قاضی اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں جاتے ہیں، خدا کی قسم قائد اعظم خود فرماتے ہیں علم الدین نے جو گفتگو کی، قائد اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، علامہ اقبال کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ رو کے کہتے ہیں غازی صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ تیرے اندر کون سا عشق بول رہا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیرے اندر کون سی یہ طاقت بول رہی ہے، تو جج کے سامنے یہ کہہ رہا ہے جب تیری گستاخی کسی کو برداشت نہیں تو ہمیں اپنے آقا کی گستاخی برداشت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں پہ لاہور میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں غازی علم الدین کو لاہور سے میاں والی شفٹ کیا جائے، بڑے فساد ہونے کا خطرہ ہے۔ اور فیصلہ کیا گیا کہ آدھی رات کے بعد یہاں سے لاہور سے میاں والی غازی صاحب کو شفٹ کرنا ہے، وہاں میاں والی جیل میں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عاشقان رسول کیسے جاگتے ہیں، ہاں عاشقان رسول کیسے جاگتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آدھی رات کے بعد غازی صاحب کو وہاں سے لاہور سے میاں والی منتقل کیا جانے لگا، اب ذرا دیکھیے میاں والی میں ایک مجذوب ہے، ایک درویش ہے جو کبھی بولتا نہیں، چپ بیٹھا ہے، لوگ آتے ہیں درویش دعا کیجئے دعا کیجئے، بس وہ چپ بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ رات آئی جس رات غازی صاحب کو لاہور سے میاں والی لایا گیا، وہ درویش بول پڑتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے یارو، آدھی رات کا وقت ہے، کبھی کس کا دروازہ بجاتا ہے، کبھی کس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور رو کے کہتا ہے اٹھو، سو رہے ہو، عاشق رسول آ رہا ہے، عاشق رسول آ رہا ہے، تم نے استقبال نہیں کرنا۔ کسی نے کہا کہ درویش آپ تو بولتے نہیں تھے، آپ تو گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کہا ہاں میں گفتگو نہیں کرتا تھا لیکن مجھے گفتگو کرائی گئی ہے۔ جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے نا، پھر رب تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، رب تعالیٰ کیسی عزتیں دیتا ہے، کیسے وقار دیتا ہے۔ اب لوگ حیران تھے کہ آدھی رات کے بعد میاں والی لاہور سے میاں والی شفٹ کیا جا رہا ہے، جب وہاں غازی صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہلے سے لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میاں والی جیل شفٹ کیا گیا، پھر وہاں جو نظارے تھے اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ حضور والا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر، آپ یہاں ملنے چلے آئے؟ کہا ہاں میں حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، وہاں تیرا تذکرہ چل رہا تھا، وہاں تیرا تذکرہ چل رہا تھا، اور حضور کے زبان اقدس پہ یہ الفاظ جاری تھے، علم الدین علم الدین علم الدین۔ میں نے کہا کہ جاؤں دیکھ کر تو یہ علم الدین ہے کون؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، 6 مہینے آپ کو جیل رکھا گیا، اس کے بعد پھر آپ کو پھانسی کا آرڈر دے دیا جاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جلاد تیار ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری ملاقات کرائی گئی گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے آخری ملاقات کرائی گئی۔ ارے جب عشق ہوتا ہے وہ چڑھ چڑھ کے بولتا ہے۔ غازی صاحب نے پیغام بھجوایا کہ اے مجھ سے ملنے آنے والوں، اپنے آنسوؤں کو ذرا روک کے آنا، اپنے آنسوؤں کو روک کے آنا، میرے سامنے کوئی آنسو نہ بہائے۔ کیوں نہ بہائے؟ اس لیے کہ حضرت غازی علم الدین نے چوکیدار کو یہ واقعہ خود بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا مجھ سے ملنے آئے اور آ کے کہا کہ اے غازی چل تجھے رسول اللہ سے ملاقات کراؤں، چل تجھے رسول اللہ سے ملاقات کراؤں۔ غازی کے صاحب کہتے ہیں آنن فانن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مجھے لیا، ہم دونوں غائب ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے غازی تو میرے نام پہ اپنی زندگی قربان کر چکا ہے،
تو میرے نام پہ اپنی زندگی قربان کر چکا ہے، اپنی جوانی قربان کر چکا ہے، اب بول کیا بولتا ہے؟ اگر چاہتا ہے وہیں رہنا تو اللہ سے عرض کرے یہ فیصلے تبدیل ہو جائے، اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو چاہے گا تو وہیں رہے گا، اگر تو چاہتا ہے جام شہادت نوش کر کے ہمارے پاس آ جائے، اب تیری مرضی۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ، میں تو اس وقت آپ پر قربان ہو چکا تھا جب تک آپ کو دیکھا ہی نہ تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب تو والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ملاقات، وہ آخری ملاقات جب کرا گئی، بھائی آئے آنسو روک کر آئے، عزیز و اقارب آئے آنسو روک کر آئے، لیکن ماں کے آنسو کب رکتے ہیں؟ ماں کے آنسو کب رکتے ہیں؟ جب کال کوٹھڑی میں ماں نے قدم رکھا تو چھم چھم آنکھیں برسنے لگی۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، میری ماں تو کس لیے رو رہی ہے؟ کیا تو اس بات پہ فخر نہیں کرتی کل قیامت کا دن ہوگا، شہیدوں کو پکارا جائے گا اور ساتھ میں شہیدوں کی ماں کو بھی پکارا جائے گا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام لیا جائے گا، بڑی بڑی عزت والی ماؤں کا جب نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا کہ غازی علم الدین شہید کی ماں کہاں ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ اپنے آنسوؤں کو روک لے اور تو فخر کر کے تیرا بیٹا رسول اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے، قربان ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، پھر آپ کو پھانسی گھاٹ لے جایا جانے لگا، رات وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا۔ عزیزان محترم، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بیرکوں سے، قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرنے لگے نا، اللہ اکبر، قیدیوں کا عالم کیا تھا، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا غازی رحمت اللہ علیہ، السلام علیکم۔ آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اس طرح یوں ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ حافظ۔ جب یہ ہجوم بڑھنے لگا اور زور زور سے آوازیں آنے لگی، اتنے میں ایک عاشق نے نعرہ لگایا، وہ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ رسالت۔ جب یہ آواز گونجتی ہے، خدا کی قسم جیل کے در و دیوار ہل جاتے ہیں، جیل کے در و دیوار ہل جاتے ہیں۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے اور پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھنے لگے، پیچھے قیدی ہے، کوئی دیواروں کو لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی دیواروں کو لپٹ کے رو رہا ہے، اے عاشق رسول تو آیا تھا تو کتنی بہاریں تھیں، تو آیا تھا تو کتنی بہاریں تھیں۔ جب جلاد آگے بڑھا، کہا کہ ہمارا اصول ہے ہم ہاتھ بھی باندھتے ہیں پاؤں بھی باندھتے ہیں۔ کہا کس لیے باندھتے ہو؟ کوئی زانی آئے، شرابی آئے، چور آئے، ڈکیت آئے، کوئی مجرم آئے، اس کے ہاتھ پاؤں ضرور باندھو کہ اس کو جرم کر کے آیا ہے۔ میں کوئی جرم تو نہیں کر کے آیا، ہاں میں تو جرم کر کے نہیں آیا، ہاں اس لیے بھی میرے ہاتھ مت باندھو، تمہیں کیا پتا، میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں مجھے پھانسی کا پھندا ڈال رہے ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، نہ میں تجھے ہاتھ باندھنے دوں گا نہ اپنے پاؤں باندھنے دوں گا، اس لیے کہ نہ میرا جسم تڑپے گا نہ میرے ہاتھ تڑپیں گے۔ حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، عاشق رسول کو۔ عزیزان محترم، پھر جو آپ پر آپ کے جنازے کے ٹائم اور آپ کے اس استقبال کا جو منظر ہے، بہت ہی عجیب منظر ہے، بہت ہی والہانہ منظر ہے، انتہائی مختصر وقت ہے جب آپ کا جنازہ
وہاں پہ میانی قبرستان میں وہاں دفن کر دیا گیا. کہا کہ لاہور لے جائیں گے بڑا وہاں پہ ہنگامہ ہوگا، جھگڑے اور فساد ہوں گے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غازی کوئی لاوارث نہیں ہے، ان فسادات کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. علامہ اقبال اپنی ضمانت پہ لے آئے اور لاہور میانی قبرستان میں آپ کو دفنایا گیا. جب آپ کا وہاں لاہور میں دوبارہ جنازہ پڑھا گیا تو ایک عالم ہستی، ایک سید ذات سید دیدار علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ پڑھنے آگے آئے نا تو غش کھا کے، جب پیچھے دیکھا غش کھا کے گر پڑے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ جب ہوش آیا کہا یا رسول اللہ میں ساری زندگی حدیثیں پڑھاتا رہا، ساری زندگی میں حدیثیں پڑھاتا رہا، مجھے خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا، اور یہاں بنفس نفسی خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی عزت بنی رہے، آخرت میں بھی عزت بنی رہے، قبر میں بھی عزت رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی وفا کر جاؤ، ایسی محبت کر جاؤ کہ لوگ جنازہ اٹھاتے وقت کہیں یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ کل مورخہ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یہاں سے متصل جو کالونی ہے، گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ایک عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے TNT کالونی میں. تو اس میں الحمدللہ لاہور سے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ پیر طریقت طیب مبین صاحب، اور پشاور سے حضرت الحاج الحافظ القاری شاہ محمد احرار نقشبندی صاحب، اور خزدار سے ہمارے صوبائی امیر TLP کے حضرت علامہ مفتی وزیر رضوی صاحب، اور کوئٹہ سے مبلغ اسلام حضرت علامہ شہزاد رضا مدنی انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام عاشقان رسول سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے، شرکت کریں گے انشاءاللہ. کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ عظیم پروگرام ہوگا. آپ اللہ والوں کا دیدار بھی کریں گے، ان کے کلمات بھی سنیں گے، وہاں ان سے قرآن اور احادیث بھی سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.